وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا
ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کنو مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات، مالک کائنات سب سے پہلے مجھے، اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور کے بعد تمام انبیاء ہیں۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ محبوب کائنات نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کا جو داخلہ ہے وہ میرا ہوگا، میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اس کے بعد باقی سارے انبیاء اور رسول جنت میں داخل ہوں گے۔ جب تمام کے تمام انبیاء اور رسول جنت میں چلے جائیں گے تو فرمایا اس کے بعد آدم علیہ السلام کی امت کی باری نہیں آئے گی، فرمایا میری امت کی باری آئے گی۔ انبیاء کے جنت میں جانے کے بعد امت محمدیہ جنت میں جائے گی، اور فرمایا اور جب میری امت کی جنت میں جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے ابو بکر جنت میں جائیں گے، پھر عمر فاروق جائیں گے، پھر عثمان غنی جائیں گے، پھر مولا علی جائیں گے۔ یعنی ترتیب وہی ہے صحابہ کرام، پھر میرے صحابہ اور پھر باقی امت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے حضور کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، تو وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے یار ہیں، حضور کے
جانثار ہیں، حضور کے حکم پر اپنی زندگی قربان کر دینے والے ہیں، اور ان میں دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں عرض کروں گا، مقام و مرتبہ ہم بیان تو نہیں کر سکتے، نہ ہماری زبان میں اتنی سکت ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کا حق ادا کر سکیں۔ بس اتنا ہے کہ بروز قیامت جب نبی کے چاہنے والوں کو بلایا جائے تو مجھے اور آپ کو بھی بلایا جائے، بس حضور کے یاروں کے چاہنے والوں میں ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، وگرنہ ہماری اتنی سکت کہاں ہے کہ ہم صحابہ کا مقام بیان کر سکیں یا ان کی عظمت کا حق ادا کر سکیں۔ ہمارا تو نہ ایمان اتنا مضبوط ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ ان کی شایان شان ہم الفاظ استعمال کر سکیں، بس حاضری لگانا مقصد ہے۔ اور یہ دعا ہے کہ حضور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں محبوب کائنات علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اللہ اسلام کو عزت بخش دے، یا تو اسلام کو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، اور یاد رکھیے گا ہر صحابی حضور کا مرید بن کر کے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور کے مرید بن کر کے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور کے مرید بنے، مولا علی مشکل کشا آئے حضور کے مرید بنے، حضرت طلحہ و زبیر آئے، سعد و سعید آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، ابو عبیدہ بن جراح آئے، حضرت بلال آئے، حضرت امیر حمزہ آئے، حضرت امیر معاویہ آئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سارے صحابہ حضور کے مرید بنے ہیں۔ عمر وہ ہیں جو حضور کے صرف مرید نہیں بلکہ حضور کی مراد بھی بنے ہیں۔ اور یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بیان کر رہے ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر 3681 ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے دعائیں کی، کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک، اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے نا، یہ حضور کی دعا ہے، اللہ ان دو بندوں میں جو تمہیں پسند ہے وہ اسلام کو دے اور اسلام کی عزتیں بڑھ جائیں۔ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا وہ دو بندے کون سے ہیں؟ بِأَبِي جَهْلٍ او بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، یا تو ابو جہل عمر بن حشام ہو یا عمر بن خطاب ہو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں قال وَقَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ نے عمر کو پسند کر لیا، کیونکہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہادر، شجاع، لڑنے والے، روب والے اور چودھری لیول کے بندے، اور ابو جہل بھی چودھری لیول کا بندہ تھا۔
پنچایتوں میں بیٹھنا، لوگوں کے فیصلے کرنا، اور لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ فیصلے کرنے والوں کا باپ ہے، یہ فیصلے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور کوئی بات کرتے، کہتے حضور عمر بن حشام نے یوں کہا ہے، عمر بن حشام نے یوں کہا ہے، اور اس کو لقب دیا ہوا تھا لوگوں نے ابو الحکم کا، یہ فیصلے کرنے والوں کا باپ ہے، ابو الحکم۔ تو صحابہ اکثر بات کرتے کہ ابو الحکم نے یوں کہا، ابو الحکم نے یوں کہا۔ صحابہ جب حضور کے سامنے بات کرتے، آقا نے فرمایا ابو الحکم، جس کو میری رسالت سمجھ نہیں آئی وہ ابو الحکم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو میری نبوت سمجھ نہیں آئی وہ ابو الحکم کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو ابو جہل ہے۔ آقا نے ایسا ابو جہل کہا، آج تک دنیا اس کو ابو جہل ہی کہتی ہے، کیونکہ وہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گیا، کہا وہ تو ابو جہل ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے کہا اللہ ان دونوں میں جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کو دے دے، اسلام کو عزتیں مل جائیں گی، اسلام کو وقار مل جائے گا، اسلام کو شان مل جائے گی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وَقَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، اللہ نے پھر محبوب جانا تو وہ عمر بن خطاب کو جانا۔ عمر بن حشام کو کیوں نہیں چنا؟ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اللہ نے ابو جہل کیوں نہیں دیتا، عمر ہی کیوں دیتا؟ میں کہ عمر جیڑی گل کر دے سن نا تو ڈنکے دی چوٹ اتے کر دے سن، ابو جہل جیڑی گل کردا سی باجو پھر جاندا سی، تے جیڑا اپنی گل تو پھر جائے وہ اللہ نو محبوب تے نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نو پسند اوہی ہوندا ہے جڑا بندہ اپنی گل تے پکا رہے، اپنی گل تے ڈٹ جاوے، جان جاندی ہے تے چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ابو جہل تے ہر اگلے لمحے اپنی گل بدل دیندا سی، ادھر کچھ کہندا ہے ادھر کچھ کہندا ہے۔ اللہ نے بھی کیا ہوئے گا اسلام نو یہ جے لوٹیاں دی لوڑ کوئی، اسلام نو بندہ ہو چاہیے جڑا ڈٹ کر کے گل کرے۔ اور وہی ہوا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے نا، تو صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کائنات علیہ السلام موجود ہیں، نماز کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا چلو صحابہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور نماز یہاں حجرے میں پڑھنی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں عمر یہاں نماز ادا کریں گے۔ تو حضور کعبۃ اللہ کس لیے ہے؟ نماز تو وہاں جا کے پڑھنی چاہیے۔ آقا نے فرمایا عمر ابو جہل اور اس کے حواری ہمیں وہاں پہ نماز ادا کرنے نہیں دیتے، تو اس لیے ہم حجرے کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ کہ عمر بھی ایمان والا ہو، نمازیں چھپ کر پڑھیں۔ اللہ حضور عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ اگر پھر نماز ہم نے چھپ کر ہی پڑھنی۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کریں؟ آقا آج نماز کعبۃ اللہ میں ادا ہو۔ اور شاعر نے ترجمانی بڑی پیاری کی ہے کہ عمر کہتے ہیں میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے ایمان لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے کعبہ میں آج
روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ آج تمہیں فرماتے ہیں حضور میرے ایمان لانے کے بعد بھی چھپ چھپ کر عبادتیں کرنی ہے، تو پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا عمر یہ بات ہے تو چلو، اسی بات کا تو انتظار تھا کہ اسلام کو کب عزتیں ملیں گی، اسلام کو کب وقار ملے گا۔ اور میں یہاں کہ ایک بات کروں، بڑے باشعور لوگ آپ بیٹھے ہیں، ہم اسلام میں آئیں تو ہمیں عزت ملتی، یعنی میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا مجھے عزت ملی، سر شرافت ہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہیں عزت ملی، رمضان بھائی ہیں، چاچا عمر ہے، سہیل بھائی ہیں، ہر بندہ ہر فرد و بشر ہر مومن اسلام میں آئے تو اس کو عزت ملتی ہے۔ عمر تیرا کیا کہنا کہ تو اسلام میں آئے تو اسلام کو عزت ملتی ہے، تیرے آنے سے اسلام عزت پاتا ہے۔ آقا نے فرمایا چلو آج نماز کعبۃ اللہ میں بھی پڑھیں گے۔ ایک طرف سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں ہے، دوسری طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں ہے، درمیان میں حضور، ادھر صحابہ۔ آج کعبۃ اللہ میں نماز ادا ہو رہی ہے اور ابو جہل کو جرت نہیں ہے کہ وہ قریب بھی آ جائے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات علیہ السلام۔ آپ آرام کر رہے ہیں، میرے نبی نے خواب دیکھا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے۔ صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ آج آپ کوئی بات سنیں گے، آپ کہیں گے علامہ صاحب نے بات کہی تھی میں نے سنی تھی، کوئی پیر صاحب سے بات سنیں گا کہے گا میں نے پیر صاحب سے بات سنی ہے، کوئی کہے گا میں نے اپنے بھائی سے بات سنی ہے، کوئی کہے گا سر شرافت سے بات سنی ہے، کوئی کہے گا راشد بھائی سے بات سنی ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے، میں نے آقا سے سنا۔ صحابی عبداللہ آپ نے کیا سنا آقا سے؟ فرماتے ہیں بینما انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتی انی لأرى الرياء يخرج في أظفاري ثم آتيت فضلي عمر بن الخطاب۔ آقا فرماتے ہیں میں آرام کر رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا۔ آقا فرماتے ہیں اتنا دودھ پیا کہ مجھے لگے کہ اب میرے ناخنوں میں بھی دودھ نظر آ رہا ہے، اتنا دودھ پیا، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دودھ پی کر نا، اب یہ بات بڑی توجہ سے سننا، آقا فرماتے ہیں میں نے دودھ پی کر جو دودھ بچ گیا تھا وہ عمر کو دے دیا۔ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 6191 ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث
توجہ رکھیے گا، گنتی کریے گا ذرا، 82 نمبر پر، 3681 نمبر پر، 7006 نمبر پر، 7027 نمبر پر اور 7032 نمبر۔ کتنی بار؟ 5 بار حدیث آئی ہے صرف بخاری میں۔ آپ سبحان اللہ رہ نہیں دیں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں، یاد رکھا کریں، کل کو کوئی منکر آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ میں بھی قصے کہانیاں سنا کر کے ٹائم جمعے کا پار کر سکتا ہوں، لیکن مطالعہ کر کے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو بد عقیدہ گمراہ نہ کر سکے، آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے اسلام کے ہیرو کون سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور جامعہ ترمذی کے اندر بھی 2284 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا اور جو دودھ بچ گیا وہ کس کو دیا؟ ذرا اونچی بولیں، کس کو دیا؟ فرمایا میں نے جو دودھ بچ گیا میں نے عمر کو دیا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ فما رسول اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال العلم، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد علم ہے۔ میں اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن تو اس بات کا انکار کیوں کرتا ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں بچا ہوا دودھ نہیں، بچا ہوا علم میں نے عمر کو دیا۔ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، بلکہ میں بات کروں اسی ڈنڈی مارتے کوئی نہیں پوری دنیا کے اندر بہت مسلک اہل سنت ہے کہ حضور کے صحابہ کی بات آئے ہم پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، حضور کی ازواج کی بات آئے ہم پھر بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو ہم پھر بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا ہم حیا کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے ہیں۔ ہمارا منہج یہی ہے، ہمارا مسلک یہی ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے، حضور کی کسی نسبت کا انکار ہمارے مسلک میں نہیں ہے، جو کرے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حضور فرمائے انا مدینۃ العلم علی بابھا تو وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضور فرمائے قال العلم، بچا ہوا علم عمر کو دیا ہے تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ نے ایک بات یہاں پہ نوٹ نہیں کی کہ جب صحابی نے سوال کیا تھا تو صحابی نے سوال کیا تھا فما اولتہ یا رسول اللہ، یہ صحابی کے لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ۔ صحابی ہمیشہ حضور کو پکارتے تھے یا رسول اللہ، تو ایمان والا وہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو نا کہ ساڈا ایمان پورا ہے کہ نہیں، تو آقا نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے یاروں کے ایمان کے ساتھ ایمان ملا لو۔ بندہ کہتا ہے نا
سر جی نے ٹیسٹ چیک کر دے ہون یا پیپر چیک کر دے ہون تے چیک کرنے والا کہے جی بڑی مشکل ہو رہی ہے مینوں سمجھ نہیں آ رہی جواباں دی تے سر جی کہیں گے اے والے جواب سیٹ نے تے انہاں دے نال جواب ملا لو انج ہوندا نا پیپر چیک کرنے دا طریقہ ہوندا کہ ایک پیپر ذرا اچھا ہوے سوال چیک کر لے جاندے نے تو کیا جاندا ہے کہ باقی پیپراں دے جواب اس پیپر دے نال ملا لو اگر مل گئے تو نمبر پورے نہ ملے تے فیل کراس گل سمجھ آئی میں ایگزامپل دیتی ہے کہ اس ماسٹر پیپر دے نال مل گئے تے پاس نہیں ملے تے فیل اللہ کہندا ماسٹر ایمان نبی دے یاراں دا ہے ماسٹر ایمان نبی دے یاراں دا ہے نبی دے یاراں دے نال انہاں دے ایمان دے نال ایمان ملا لو اگر مل گیا تے فقط اہتدو ہدایت والے ہو نمازاں بھی قبول روزے بھی صدقہ خیرات بھی قبول جے نبی دے یاراں دے نال تہاڈا ایمان نہیں رلیا تو حضور کے صحابہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہہ لیں نظر نہیں لگتی آپ کو یا چلے میرے ذہن میں آیا میں صدا یوں بھی لگا لیتا ہوں شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ یا مجھے پتہ ہے یہاں سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حضور کی محفل میں دوجا آ ہی نہیں سکتا جیڑا آندا ہے وہ عاشق ہی ہوندا ہے تو گونج پیدا ہو جائے پوری مسجد ایسے گونجے یا رسول اللہ کے ساتھ پتہ لگی آقا دے تھارے دیوانے بیٹھے ہوئے نہیں شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا شفاعت قاسمی ہوگی حشر میں دیکھ لینا تم شفاعت قاسمی ہوگی حشر میں دیکھ لینا تم حشر میں بھی جس نے پکارا یا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا اور کون ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث کا نمبر 3294 اور 3683 دو مرتبہ بخاری میں اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے حدیث کا نمبر 6202 ہے اور حدیث کیا ہے ٹھار پہ جائے گی دل نو سکون آ جائے گا مزہ آئے گا محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایحن یا ابن الخطاب اے عمر بن خطاب والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے آقا قسم نہ بھی کھاندے اسی مننا ہی مننا آقا دی ہر گل ساڑھے ایمان دا حصہ ہے
لیکن حضور نے قسم کھا کے نا گل دی اہمیت ہور ودا دیتی ہے. قسم کھانے کے بعد اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ سر شرافت کہیں کہ یہ جمعہ میں نے علامہ صاحب کے پاس پیچھے پڑھا ہے تو ایک نارمل بات ہوگی، لیکن یہ کہیں اللہ دی قسمیں میں جمعہ اسے مسیطے پڑھے ہیں، گل چ فرق پیندا ہے کہ نہیں یار؟ پیا جاندہ ہے نا. اب حضور بات قسم نہ کر کے بھی کھا کر کے بھی کہتے تو بات تو حضور کی تو بلند و بالا ہے، لیکن حضور نے قسم اٹھائی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مالکیت الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجی کا. میرے نبی نے فرمایا عمر شیطان تیرے سے اتنا ڈرتا ہے جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان ڈرتا ادھر سے نہیں گزرتا. شیطان اس راہ ہی نہیں جاندا جدھروں عمر گزر جاندا ہے. ابلیس شیطان بھی نہیں جاندا تے جتھے عمر دا نام لکھیا ہوئے اج دا شیطان بھی نہیں جاندا. میں بڑی گہری گل کر دیتی، تسی سمجھو نہ سمجھو ٹھیک ہے نا. کوئی بھی شیطان اس گلیوں نہیں لنگدا جتھے عمر دا اج نام ہی لکھیا ہوئے، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیتا ہے عمر جدھروں تو لنگ جاوے شیطان ڈردا نہیں ہو لنگدا. اور ایک اور حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا عمر آسمان کے سارے فرشتے تیرے سے پیار کرتے ہیں. فتویٰ حضور دے رہے ہیں، کسی مفتی مولوی دا فتویٰ نہیں، آقا کا فتویٰ ہے. آقا نے فرمایا عمر آسمان کے سارے فرشتے تیرے سے پیار کرتے ہیں اور زمین کے سارے شیطان تیرے سے ڈرتے ہیں. کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی. اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور نماز ادا کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے آئے کہ میں نہ جا کے تنگ کرتا ہوں. ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں تھا، مسلمان ہوئے نہیں تھے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اس نیت سے آئے کہ میں جا کر کے تنگ کروں، ان کو ستاؤں. محبوب کائنات علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے سورہ حاقہ کی. میرے نبی پڑھ رہے ہیں الحاقۃ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ. حضور قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو کتنا سرور آ رہا ہوگا. آج کل کے قاری حفاظ پڑھے نا تو بندہ کہندہ یار بڑی چس آئی ہے، بڑا سونا قرآن پڑھ دے، لیکن جدو قرآن آقا پڑھ دے ہونگے وہ تو کنی چس آندھی ہوئے گی. صحابہ کرام آقا سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہے، دل میں اتنا سکون ہے، دل میں اتنا قرار ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ابھی یہ خیال دل میں آیا، میرے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت کی. فرمایا انہو لقول رسول کریم. دل میں خیال آیا یہ کیا ہے،
نے پڑھا یہ قرآن ہے، کرم والے نبی کی باتیں ہیں۔ وہ دل میں سوچیں یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے پڑھا یہ قرآن ہے، کرم والے نبی کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یہ کوئی شاعرانہ انداز لگتے ہیں پڑھنے والے کوئی شاعر ہیں۔ میرے نبی نے آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ آقا نے آیت پڑھی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، لیکن تم نے کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت عمر ہل گئے کہ میں ادھروں سوچدا ادھروں آیت وہی آ جاندی۔ اب وہ تو عربی ہیں، ان کو سمجھ آتی تھی آیت کیا ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ ادھر سے میں سوچتا ہوں ادھر سے بات آ جاتی ہے، جواب آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں لگتا ہے یہ کوئی جادوگر ہے کہ میں دل وچ سوچدا انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے یہ کوئی جادوگر ہے، لگتا ہے جادوگر ہے۔ میرے نبی نے آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ میرے نبی نے پڑھا یہ کسی جادوگر کی بات نہیں ہے، یہ کسی کہن کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا پھر یہ کیا ہے؟ اگر جادوگر کا کلام نہیں، اگر شاعر کا کلام نہیں، پھر یہ کیا پڑھے ہیں جو سکون ملتا ہے؟ میرے نبی نے آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین۔ میرے آقا نے پڑھا یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو تیار کیا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یہ کیا بات ہے جو میں سوچتا ہوں وہی یہ کہتے ہیں، کہیں یہ باتیں خود سے تو نہیں بنا رہے، کہیں خود سے تو یہ باتیں نہیں کر رہے۔ میرے نبی نے پھر آیت پڑھی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ عمر دل میں سوچ رہے ہیں میرا مصطفیٰ قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ عمر سوچتے ہیں یہ اپنے سے بات تو نہیں بنا رہے کہیں۔ میرے نبی نے آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے اگر یہ اپنے سے باتیں بناتے نا تو پھر میں ان کو پکڑ لیتا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے سے بات نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ اثر کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر کہ ایسا کلام ہے کہ جو میں نے آج تک پہلے کبھی سنا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب جو تھا یہ سارے شعراء کا علاقہ تھا، اور جس نبی کو اللہ نے جس وقت میں مبعوث کیا اس وقت کے اندر جو معمولات چل رہے تھے اس نبی کو وہ معجزات عطا کر دیے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ ایک وقت تھا کہ ہر بندہ بڑا سریلا ہوتا تھا، سر بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا لہجہ دیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے اس دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اور آپ جانتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، وہ تو جادو کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپ کھا گیا۔ تو
وہ بھی کہنے لگے نہیں 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 ہمارا تو جادو ہے، یہ جادو نہیں۔ تو اللہ نے وہ معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس وقت حکمت بڑی عام تھی، لوگ بڑا بڑا علاج کرتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مادر ذات اندھے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ ان کو آنکھیں دے دیتا۔ کوئی کوڑ کی بیماری والا ہوتا، حضرت عیسیٰ یوں ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ اور جب حضور مبعوث ہوئے تو اس وقت شاعری بڑی عام تھی، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، ایسی ایسی شاعری کرتے تھے کہ جب وہ شعر بولتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن، اور جو شعر کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں، جو اشعار پڑھتے ہیں یا شاعری کو پسند کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاعری میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قافیہ ردیف کو ملانا ہوتا ہے۔ اگر قافیہ ردیف نہ ملے تو بندہ کہتا ہے بھی کوئی شاعری کی تھی تو کک پتہ نہیں، وزن ہی نہیں بنتا۔ اور اب آپ نے کبھی قرآن پہ غور کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، پورے قرآن کی آیات یوں ہی ہیں جیسے قافیہ اور ردیف ملے ہوئے، اور ایسا کلام اللہ نے پھر اپنے محبوب کو دیا، کائنات میں اس کا جوڑ کوئی نہیں۔ اب آخری بات سنو، وقت چونکہ پورا ہو گیا، موضوع کچھ بیان کرنا تھا، بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن محبوب جو چاہے بیان وہی ہوتا ہے۔ جب حضور قرآن اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک طریقہ کار تھا کہ جو بھی شاعر، بڑا شاعر کوئی کلام لکھتا، وہ لکھنے کے بعد صبح کے ٹائم کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیتا، اتنی دیر اس کا کلام لٹکا رہتا جب تک اس سے بڑھ کر کوئی نہ لکھتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ مقابلہ ہوتا، ایک کلام لکھ دیا گیا ہے، کیا جانتا ہے کہ اونی دیر تک انہوں لانا نہیں جب تک اندے تو ود کے کوئی کلام نہ لے کے آئے۔ ایسے ہی ہوتا، لگا دیا جاتا، شاعر صبح اٹھتے اپنا کلام لکھتے، چیک کرتے، موازنہ کرتے، کمپیریزن کرتے، اگر تو اس سے بڑھ کر ہے اس کا اتار دیا جاتا، اپنا لگا دیا جاتا، اگر اس سے کم ہوتا واپس آ جاندے، نہیں پھر کوشش کرانگے، واپس آ جاندے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اسی بھی نہ کچھ لائیے،
یہ بات سمجھنا، دل کی تختی پہ لکھنا، مزہ آئے گا آپ کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور شاعر صبح صبح اٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کلام لگا دیتے ہیں، ہم بھی نہ کچھ لگائیں؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ، سورہ کوثر لگا دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صحابہ نے سورہ کوثر کو لگا دیا۔ اب صبح صبح شاعر اٹھے، آئے، چیک کیا، نہیں ساڈا نہیں، اندے تو ود کے کوئی نہیں، واپس۔ دوسرا آیا، چیک کیتا، نہیں میرا کلام اس تو ود نہیں، واپس۔ تیسرا آیا، واپس۔ چوتھا آیا، واپس۔ شاعر آتے رہے، کمپیریزن کرتے رہے، کوئی نہ سمجھ آئی، واپس، کہ اس کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایک شاعر آیا، اس نے اپنا کلام چیک کیا، کم پایا، اپنا کلام سائیڈ پہ کر دیا۔ اور جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصرے 4 ہوں تو شعر مکمل ہوتا ہے۔ مصرے 4 ہوتے ہیں نا، پہلے 2 مصروں کا شعر ہوتا ہے، پھر 2 مصروں کا شعر ہوتا ہے۔ ہاں 4 مصرے مکمل ہوں تو شعر مکمل ہوتا ہے۔ تو سورہ کوثر کی آیتیں کتنی ہیں؟ بولو تو صحیح نا، نہیں گنتی کر لو، نہیں سمجھ آنی، 3 ہی نا۔ اب اس نے دیکھا 3 آیتیں ہیں، 3 مصرے ہیں، اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے اس نے لکھ دیا مَا كَانَ هَذَا قَوْلَ الْبَشَرِ، کہتے ہیں یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کوئی انسان لکھ نہیں سکتا، یہ کلام ہے تو رحمان کا کلام ہے۔ اس نے چوتھا مصرع لکھ کر کے مکمل کرتا، ما کان ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر وہ وقت گیا، آج کا وقت آیا، سورہ کوثر دا مقابلہ کر کوئی نہ سکیا، اور پھر اس کے اوپر اپنا کلام لگا کوئی نہ سکا۔ قرآن کا مقابلہ کیا چیز کر سکتی ہے؟ کائنات میں کون ایسا شاعر مان جنا ہے جو قرآن کا مقابلہ کرے؟ بلکہ قرآن خود کہتا ہے کوئی مقابلے وچ تے آوے؟ قرآن کہہ رہا پہلے اس بات ہے کوئی تے آوے، ایک آیت ہی لے آؤ، اور ایک آیت ہی مقابلے چ لے آؤ۔ لیکن قرآن پھر خود کہتا ہے یہ لا نہیں سکتے، یہ ایڈے اپنے وڈے بھی کٹھے کر لیں تے قرآن دا مقابلہ انہاں کو لکھیا نہیں جا سکتا۔ وآخر دعوانا